کہ کیا قرآن حکیم میں کسی صحابی کا نام آیا ہے؟ خلفائے راشدین کے نام قرآن حکیم میں کیوں نہیں آئے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ اللہ، رسول، آخرت اور قرآن کو ماننے کا نام ہے، کسی صحابی، کسی بزرگ کو ماننے کا نام نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو اسلام میں داخل کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آگے بھی کچھ پڑھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں پڑھاتا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ جو علی ولی اللہ بھی کہتے ہیں نا، وہ بھی انہوں نے خود سے بنا لیا ہے نماز میں، وہ بھی اشہدو ان محمد عبدہ رسولہ تک ہی پڑھتے ہیں۔ ایسی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں یہ تو ہم، وہ کہتے ہیں آپ نے جمعے کے خطبوں میں خلفائے راشدین کے نام لینے شروع کر دیے ہیں، ہم نے کلمے کے ساتھ یہ شروع کر دیا ہے، بریلویوں نے اذان کے ساتھ روشی شروع کر دیا ہے، تو ہم اس کو ضروری تو نہیں سمجھتے۔ پھکی تو صحیح دیں نا۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، وہ کم از کم 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے، شیعہ کے کلمے کا ثبوت۔ اس میں نے کئی تلخ باتیں اس حوالے سے کی ہیں۔ تو خلفائے راشدین کے نام ہونا کوئی ضروری نہیں تھا۔ قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام ہے، زید ابن حارثہ کا، پارہ نمبر 22 میں سورۃ الاحزاب میں، جن کی مطلقہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے بعد میں شادی کی تھی، سیدہ زینب کے ساتھ سلام اللہ علیہا۔ بس اس کے علاوہ کسی صحابی کا نام نہیں ہے۔ البتہ اشارتاً تو کئی صحاب کا ذکر موجود ہے۔ سورہ توبہ میں غار ثور کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر ہے، لیکن نام نہیں ہے۔ ایون شیعہ کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں آیت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضرت علی، حضرت فاطمہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے، کئی ایک آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تو نام جو ہے صرف زید ابن حارثہ کا ہے، کیونکہ قرآن پاک جو کتاب ہے نا جی، یہ کوئی بایوگرافی کی بک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے ماں باپ کا نام نہیں قرآن کے اندر، کیونکہ یہ حضور کی بایوگرافی کی کتاب تو نہیں ہے نا، آپ کی سیرت کی کتاب ہے، اور سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین سکھایا گیا وہ امت تک پہنچایا گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ سیدہ مریم کا نام ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ کا، اس لیے کہ ان کا تعلق دین کے ساتھ جڑ گیا تھا، ان کے اوپر تہمت لگی تھی، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ تھے، ان کی معجزانہ پیدائش ہوئی تھی، صرف قرآن میں سیدہ مریم کا نام آیا ہے، بس کسی اور عورت کا نام بھی نہیں قرآن میں، اور ان کے نام پہ پوری سورت بھی ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے۔ اس کا مطلب قرآن پاک کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ کسی کے ماں باپ کے نام کیا ہے، ان کی بایوگرافی کیا ہے۔ دین جو ہے نا وہ پروفٹس کو فالو کرنے کا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال ہے، قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونے کا ذکر ہے، لیکن قرآن کے آخری کتاب ہونے کا ذکر کہاں موجود ہے؟ ڈائریکٹ تو ذکر نہیں ہے، لیکن امپلائیڈ ہے، کچھ چیزیں بلٹ ان امپلائیڈ ہوتی ہیں۔ یعنی خاتم النبیین نبی علیہ السلام کو ڈکلیئر کیا گیا، سیل آف دا پروفٹ، اور سیل ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، قادیانیوں کو دعوت اصلاح، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں نے خاتم اور خاتم کی بحث کی، آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں۔ تو قرآن حکیم میں جو سورہ آل عمران ہے اس کی آیت نمبر 179 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی ایک چیز مینشن کر دی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ تم میں کسی پر غیب کی خبر نازل کرے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چنتا ہے۔ تو چونکہ غیب کی خبر وہی آتی ہی رسولوں کے اوپر ہے، اگر رسول آخری ہے تو امپلائیڈ ہے کہ قرآن بھی آخری کتاب ہوئی، کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے نا رسول کے اوپر۔ جب رسول کوئی نہیں آنا تو غیر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہی کا سلسلہ کرنا ہی نہیں ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان کی اور تقوی کی روش اختیار کرو گے تو اجر عظیم ہے۔ حضرت ابوبکر سے لے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری انسان تک جو مسلمان ہو، اس کے لیے صرف نبی کو ماننا ہے، ان پہ جو غیبی خبریں آئی ہیں، باقی سارے فالوورز ہیں، نبی تو وہی ہے۔ تو یہ انڈائریکٹلی تو ثابت ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں اس کا یعنی حصہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال ہے علی بھائی، کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا شرف کیوں نہیں بخشا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ کہ عورتیں جو ہے نا جی وہ ایکسٹروورٹ نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ کئی ایک چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خوبصورتی دی ہے، اور پھر وہ پردے کا اہتمام بھی کرنا پڑے گا۔ جب پردے کا اہتمام ہوگا تو وہ کس طرح دعوت و تبلیغ کا کام مردوں تک کر سکتی ہیں؟ پھر عورتوں میں ہر مہینے مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان دنوں کے لیے پھر وہ مسجد میں بھی نہیں آ سکتی، امامت بھی نہیں کروا سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی عورت پیغمبر ہوتی تو پھر اس کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہوتی کہ جی آج جو ہماری پیغمبر ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، تو کس طرح وہ ایک راز کی چیزیں پبلکلی آنا شروع ہو جاتی۔ پھر عورتوں کا ٹیمپرامنٹ بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا مردوں کا ہوتا ہے۔ یہ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں مرد عورت برابر ہے، ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے، اور بعض جگہ عورت زیادہ ہے،
یہ بخاری میں حدیث ہے، سب سے زیادہ تجھ پر حق تیری ماں کا ہے. 3 دفعہ پوچھا، 3 دفعہ میں تیری ماں کا، 4تھی دفعہ باپ کا کہا. وہاں ماں بڑھ گئی ہے. اور سن نسائی میں حدیث ہے جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے، باپ کے قدموں کے پاس تو نہیں کہا. ہیومن ڈگنیٹی میں بعض اوقات وہ بڑھ جاتی ہے، لیکن جہاں رسپانسبلٹی کی بات آتی ہے نا، پھر الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا ہے عورتوں کے اوپر. تو وہ یہ معاملات کو پھر اس طریقے سے لے کے نہیں چل سکتی عورتیں. اگر ان عورتیں پیغمبر بنائی جاتی تو وہ ان کو یعنی ایکسٹروورٹ زندگی تو نہیں وہ گزار سکتی ہیں، وہ تو انٹروورٹ ہوتی ہیں. انہوں نے 4 دیواری کے اندر رہنا ہے، باہر بھی نکلیں. یہ جو کہتے ہیں نا برابر ہیں، ان سے پوچھیں یہ عورتوں اور مردوں کے اولمپکس کی گیم لادا کیوں ہوتی ہیں؟ آج تک تو نہیں ہوا کہ مردوں کی ہاکی کی ٹیم کا عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ مقابلہ ہو. یہ کرکٹ کا، ان کو خود مانتے ہیں کہ مرد و عورت برابر نہیں ہے، جتنا مرضی کہیں. اور یہ کہتے ہیں نہیں فلاں عورت جو ہے بڑے کانفیڈنٹ ہے، بڑی تقریر کرتی ہے. یہ کچھ عورتیں جتنی بھی ہوں رقیق القلب مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں. یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ میں اتنی کانفیڈنٹ عورت یعنی میرے علم میں کوئی نہیں ہے جتنی بے نظیر بھٹو تھی. اتنا ایکسپوئر تھا اس کا. ٹھیک ہے نا. وہ فوجی کہتے ہیں جی باقی پرائم منسٹر تو ہم ان کو پریزنٹیشن دیتے تھے نا تو وہ تو کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اشارہ، مطلب وہ ان کا دھیان رہتا تھا. لیکن بے نظیر بھٹو کے سامنے جب ہم پریزنٹیشن دے رہے ہوتے تھے نا تو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ پریزنٹیشن ختم ہوگی تو وہ کہے گی صفحہ نمبر 30 نکالو، اس میں یہ فلانے کے سپیلنگ غلط لکھے ہوئے ہیں، یہاں پریپوزیشن غلط لگی ہوئی ہے. تو 10 بندوں سے پڑھواتے تھے وہ اس کو پریزنٹیشن دیتے وقت. اتنی کانفیڈنٹ عورت تھی وہ. لیکن افتخار نے جب جواب دے پروگرام میں انٹرویو کیا اور کہا کہ آپ پرائم منسٹر تھی اور آپ کے بھائی کو قتل کر دیا گیا مرتضی بھٹو کو، تو وہ گفتگو کرتے بھی رو پڑی اور وہ سپیکر اتار کے چلی گئی وہاں سے. اسے زبان ہی نہیں نکلی، بات ہی نہیں نکلی. یعنی عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں، وہ یعنی صدمے کو اس طریقے سے برداشت نہیں کر سکتی جس طرح مرد کر سکتا ہے. تو دین میں تو قتال اور یہ تو سارا دیکھنا ہوتا ہے. اور یہاں تو میرے بھائی نبی کی جو بیویاں ہیں ان کو قرآن میں آیا ہے کہ نبی اگر یہ آپ کے ساتھ صحیح بیہیو نہیں کرتی ان کو طلاق دے دو. وہ کیا کر رہی تھی؟ یعنی دعوت کے لیے ہرڈل بن گئی تھی نا. نبی علیہ السلام کو یعنی فائنینشلی اس حوالے سے یعنی وہ ایمفسائز کرتی تھی کہ ہمارا نان و نفقہ بڑھائیں. اگر یہ عورتیں یہ خود یہ کام کر رہی ہیں اس کا مطلب وہ دنیا اورینٹڈ زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مردوں کے. یہ مرد ہی ہے جو صبر کر لیتا ہے. تو اگر کوئی عورت خود ہو کس نے دوسرے کو کیسا صبر دے سکتی ہے؟ عورتوں میں بے صبری زیادہ ہوتی ہے. تو نبوت کا کام تو ہے ہی صبر والا ہے. اس میں تو لیڈر نے خود بھی صبر پہ رہنا ہے، اپنے فالوورز کو بھی صبر پہ رکھنا ہے. تو جو عورتیں سب سے پسندیدہ عورتیں کون سی ہو سکتی تھی؟ نبی علیہ السلام کی بیویاں. ان کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کتنا ان پہ مشکل وقت آیا. تو یعنی عورتیں سوٹیبل ہی نہیں ہیں اس کے لیے، اللہ نے ان کو ایسا بنایا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا زلیخا کی شادی یوسف علیہ السلام سے ہو گئی تھی اور اسے دوبارہ جوان کر دیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کی. ہاں جی ہو گئی تھی، ایران کی فلم میں ہوئی تھی، اسرائیلی روایتوں میں ہوئی تھی، حقیقت میں کوئی نہیں ہوئی ہے. یہ زلیخا نام بھی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا. یہ تاریخی روایتیں ہیں کہ زلیخا جو ہے وہ بعد میں بڑی نیک ہو گئی تھی، پھر بوڑھی ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزے سے وہ دوبارہ جوان ہو گئی، پھر حضرت یوسف نے شادی کر لی. فلمی سٹوری بنانے کے لیے بہت اچھی ہے یہ، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.